بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، اس سے پہلے کہ آج کی ڈیولپمنٹس پہ بات کریں، ایک کلپ ابھی میری نظر سے گزرا ہے، اور جس وقت پوری قوم مایوسی کا شکار ہے، یہ کلپ آپ کو مایوسی کے اندھیروں سے کھینچ لانے میں ضرور مدد کرے گا۔ اپنا ایمان مضبوط کریں، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں، اپنا مقام سمجھیں، اسلام کے جو اصول ہیں ان کے اوپر خدا کا واسطہ کھڑے ہو۔ میں کیوں اکیلا؟ ساری جماعتیں ایک طرف ہیں، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے۔ مجھے کہتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے، خدا کے واسطے عمران خان باہر آ جاؤ، یہ تمہیں مار دیں گے، یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ تمہیں سارے تمہارے خلاف ہیں، تم اکیلے ہو، تمہاری ساری پارٹی انہوں نے اندر کر دی، ملک سے باہر چلے جاؤ۔ میں کیوں کھڑا ہوں اکیلا؟ کیوں کھڑا ہوں؟ کیونکہ میرا اللہ پہ ایمان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا، میرے اعمال مجھے ذلیل کریں گے، اور اللہ کی اجازت سے نہ ہی مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ، اور میری رزق کوئی نہیں لے سکتا، جو اس نے لکھی ہوئی اتنی ہونی ہے۔ میرا ہے کہ میں حلال سے کماؤں یا حرام سے کروں۔ میرے پاکستانی، جو شخص اللہ پہ ایسا ایمان رکھتا ہو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے گا، یہ دنیا شیطان کے حوالے تو نہیں ہے، تو جو رب پہ ایسا ایمان رکھتا ہو، کیا اس کا رب اسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ بے شک اس کی پارٹی اس سے غداری کر گئی، بڑے بڑے سو کال لیڈر اس کو چھوڑ گئے، اس کے قریب ترین ساتھی اس کو چھوڑ گئے، لیکن آپ کو یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی محسوس ہوتا ہے کہ جو اپنے رب پہ ایسا کامل ایمان رکھتا ہے، اس کو اس کا رب اکیلا چھوڑ دے گا؟ اور اگر اس شخص کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے اس دنیا میں اور اس زندگی میں، تو جب 3 نومبر 2022 کو گولی ماری گئی تھی نا، وہ گولی ٹانگ کے بجائے دل کے آر پار ہو جانی تھی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مایوسی کے اندھیروں میں مت بھٹکنے دیں، بلکہ اپنے حصے کا دیا جلائیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ بلوچستان میں پشین کے مقام پہ ہے، دیکھیں یہ شخص پورے ملک کو جوڑتا ہے۔ مجھے بتائیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ ایسا کوئی ریلی کوئی نکال سکتی ہے بلوچستان میں؟ نام و نشان نہیں ہے، حکومت بنا کے دے دی ہے کمپنی نے، لیکن یہ پشین میں چل رہا ہے اس ٹائم صورتحال۔ اسی طرح سہیل افریدی نے بڑے زبردست اجتماع سے خطاب بھی کیا ہے، کچھ اعلانات بھی کیے ہیں، میں ان کا ذکر بھی کرتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن ایک جو چیز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے، میرے پاکستانیوں ذرا سنیں کہ کمپنی کتنی ظالم ہے۔ مطلب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، صرف جو ہے جنرل پبلک ہے، اور شادی ہو رہی ہے، اس کے باوجود جو ہے ڈرون کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے اور یہ کہاں کا انصاف؟ جب ہم بولتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، جیٹ طیاروں سے بمباری ہو رہی ہے، کواد کاپٹر کا استعمال ہو رہا ہے، اور صرف سویلینز پر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی تیران میں 21 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے بول دیتے ہیں کہ مطلب یہاں، اور اس 21 بندوں میں ایک بھی دہشت گرد نہیں ہے، اور یہ دیکھیں یہ سارے جو ہیں سویلینز ہیں، یا زخمی سویلینز زخمی ہو رہے ہیں، یا سویلینز شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو انسانیت نہیں ہوئی نا۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ جب تیسرا لوگوں جانتے بوجھتے ہوئے شادی پر حملہ کیا گیا، جانتے بوجھتے ہوئے۔ کہانی وہی ہے، 20 سال پہلے ایک جنازے پر جان بوجھ کے حملہ کیا گیا تھا، 60 لوگ وہاں پہ مار دیے گئے تھے۔ جان بوجھ کے کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، ایک طرف کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ گراؤنڈ پہ کوئی بندہ ہے جسے معلومات دی ہیں۔ ہماری انٹیلیجنس امریکہ کی طرح نہیں ہے کہ سیٹلائٹ سے کچھ دیکھا، ہیٹ سگنیچر ہمیں پتہ چل گیا جی اس بلڈنگ کے اندر کتنے بندے ہیں تو وہاں پہ۔ ہماری اپنی کوئی انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں، وہ گراؤنڈ پہ ہوتی ہیں، ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں، گلی محلوں میں انہوں نے کچھ تھوڑے پیسے دے کے بندے رکھ لیے ہوتے ہیں ریکی وغیرہ کرنے کے لیے، تو ان کو گراؤنڈ سے رپورٹ آتی ہے۔ اس کے باوجود ایک شادی پر حملہ کر دینا، صرف دشمن فوج بھی یہ کرے نا۔ فار ایگزامپل، ایک جگہ شادی ہو رہی ہے اور اگر مودی وہاں پہ حملہ کر کے مار دیتا ہے اور ساری بارات، سارے لوگ جتنے مارے جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا کہا جائے گا اس کو؟ کہ جی کوئی نہیں، خیر ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا، یا کہا جائے گا کہ یہ تم نے سویلین کو نشانہ بنایا؟ باہر والا کرے تو غلط، اندر والے کریں تو ٹھیک۔ تو اس کا علاج کرنے کے لیے سہیل افریدی نے اب 2 سٹیپس اٹھائے ہیں، یہ جو کمپنی بہت کھل گئی ہے۔ پہلا سنتے جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ریڈیو پاکستان پر 9 مئی حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا۔
یہ اعلان انہوں نے صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کے دوران کیا، جہاں کئی اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ یہ کمیشن CCTV سمیت تمام شواہد اکٹھے کرے گا اور اپنی رپورٹ کابینہ میں پیش کرے گا۔ دیکھیں، اگر جوڈیشل کمیشن بھی بنا دے تو کمپنی اب تو سب کچھ مینیج کر چکی ہے، لیکن یہ کمیشن وہ ہوگا جو کابینہ میں پیش کرے گا ساری تفصیلات، اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی، اینکی پھینکی ہوگی تو کابینہ دیکھ لے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ بڑی سمجھداری سے فیصلہ کیا ہے یہ سہیل آفریدی نے۔ ظاہر ہے اس کو سٹے دینے کی کوشش کرے گی، عدالت سے لے لیں گے، لیکن پھر بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کا بیانیہ کہاں ہے اور مزید ننگے ہو جائیں گے، اور ساتھ ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ مزاحمت ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کہہ دیا نہیں تو نہیں، وہ نہیں چاہتے، یہ کر رہے ہیں، اسی کو مزاحمت کہتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح صوبے کو سود سے پاک کرنا بھی ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اسمبلی نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی ہے جس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں نامناسب رویے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فیصلے کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ایڈ آف سویلین جو پاور ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، فوج آتی ہے، وہ بھی قانون تبدیل کرنے کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جلد ہی خیبر پختونخوا کی کابینہ سے یہ منظور ہو اور پھر اسمبلی میں یہ ٹیبل کر دیا جائے۔ تو یہ 2 کام اگر ہو جاتے ہیں، ایک تو ریڈیو پاکستان کی تحقیقات، اور دوسرا یہ ایڈ ان سول پاور جو ہے، یہ قانون ختم کر دیا جاتا ہے۔ ویسے یہ کسی آئین قانون کو مانتے تو نہیں ہیں، لیکن حجت تمام ہو جائے گی۔ کم از کم یہ نہیں کوئی کہہ سکے گا کہ خیبر پختونخوا میں کسی آپریشن میں صوبائی حکومت ملوث تھی۔ اس کے بعد صوبائی حکومت اپنے سارے فنڈز ان کو دینے کے بجائے، کیونکہ یہ اگر کہیں آپریشن کرتے ہیں یا کلیئرنس کرتے ہیں تو یہ پیسے لیتے ہیں، صوبے سے بھی لیتے ہیں، وفاق سے بھی لیتے ہیں، کمپنی جو ہے، تو وہ سارا پیسہ لگائیں اپنی پولیس پہ، اپنے ادارے بنائیں، اینٹی ٹیررزم اسکواڈ بنانی ہے وہ بنائیں، اور اپنے صوبے کو کنٹرول کریں۔ اور کوئی گاڑی بھی کہ جی یہ فوجی کی گاڑی ہے تو یہ فلاں کی ہے تو یہ اچھے طالبان ہے تو یہ برے طالبان ہے، کوئی بیچ میں تفریق نہ کریں، اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے جو بھی غلط ایلیمنٹس ہیں صوبے کے اندر۔ اب میرے پاکستانیوں آتے ہیں تھوڑا سا صورتحال کی طرف۔ پاکستان کے آئین کو اب ڈیفائن کرنے، اس کی تشریح کرنے، یعنی اس کی ذمہ داری آ گئی ہے ناتواں کندھوں پر۔ اور یہ ناتواں کندھے کون سے ہیں یہ بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہیں وہ ناتواں کندھے۔ یہ اب آپ کو ان کی شکلیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ عامر فاروق، امین الدین خان جیسے لوگ اب پاکستان میں آئین کے تحفظ کے لیے بٹھا دیے گئے ہیں، بلے کو دودھ کی رکھوالی کے لیے بٹھا دیا گیا ہے۔ لیکن سب سے شرمناک جو میں نے کلپ دیکھا، وہ بھی میرے پاس ہے نہیں کیونکہ میں وہ ضروری نہیں سمجھا میں نے کہ میں اس کو اب سیو کر کے رکھوں، کہ ججز حلف اٹھا رہے ہیں اور آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف ہی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو۔ یہ اعلان تھا، یہ شو آف پاور تھا کہ دیکھو ہم نے یہ بھی کلا فتح کر لیا ہے، ہمارے سامنے سر اٹھانے والے چند جو گستاخ جج تھے انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا ہے۔ میں ایک پوائنٹ بار بار اٹھاتا ہوں اور آپ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ کمپنی ہمیں ایسے ٹریٹ کرتی ہے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستانیوں کو کرتی تھی، جس میں سب شامل تھے۔ کمتر لوگ سمجھتی تھی، جاہل سمجھتی تھی، جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، نارمل انسان ہی نہیں ایکچولی سمجھتے تھے، ایسے ٹریٹ کرتے تھے۔ تو اگر ہم اپنا حق مانگیں گے تو ہمیں تھپڑ پڑیں گے، ڈنڈے پڑیں گے، گولی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ بالکل وہی سوچ ہے ابھی بھی۔ تو اس لیے ججز نے گستاخی کی، تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم کمپنی کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، مالک ہم ہیں، چلو جی نے نشان عبرت بنا۔ تو اب یہ جو نشان عبرت بنانے کا سلسلہ یہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اگر آپ وکلاء سے بات کریں تو جن سے ہم نے بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹس تو ختم کر دیے انہوں نے، جو ہائی کورٹ کی اوریجنل جو ریسٹرکشن ہے وہ ختم ہی کر دی گئی ہے۔ اب صرف بس جو نیچے کے مقدمات کی کوئی اپیل آئے گی وہ سن سکیں گے، ڈائریکٹ کوئی پٹیشن نہیں ہو سکے گی۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ اغوا کر لیا جاتا ہے، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کیس ہائی کورٹس میں جاتا ہے کہ جی بندہ بازیاب کرنے، اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے تگڑے پچھلے کچھ عرصے میں اقدامات لیے تھے کہ گمشدہ بندے برآمد ہو کے باہر آئے تھے، تو وہ اب ختم ہو گیا۔ اب ہائی کورٹ کی جو ریسٹرکشن ہی نہیں رہی، وہ یہ کیس لے ہی نہیں سکتی، ریٹ پٹیشن والا کام ختم، آپ صرف آئینی بینچ سے سن سکے گا، یعنی عسکری آئینی بینچ سنے گا، وہ پھر ہائی کورٹ کا آئینی بینچ ہو یا سپریم کورٹ کا نکالا گیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آئینی بینچ ہو۔ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ہے نا، لیکن ہے تو آئینی بینچ ہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے نظام کو ختم کر دیا گیا، تہ و بالا کر دیا گیا، اور اب رومرز کے ہیں، ذرا سنیں، ذرا جھوٹ سنیں، ذرا
بڑے اچھے رپورٹر ہیں, الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں فہیم. ظاہر ہے کہ رومرز جب ہوتے ہیں تو رپورٹر کا کام تو ہوتا ہے کہ خالی وہ رپورٹ کر دے. تو انہوں نے کیا کہا میں ذرا آپ کو بھی بتاتا ہوں. میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے تھوڑی سی ہوئی. کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے بیوروکریٹک حلقوں میں یہ بات تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ 30 نومبر کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا رویہ عمران خان سے متعلق مثبت ہو جائے گا اور تبدیلی نظر آئے گی. شاید یہی وجہ ہے پی ٹی آئی والے کوئی لانگ مارچ یا کال نہیں دے رہے اور چپ چاپ کر کے بیٹھے ہیں جیسے اپوزیشن ہی نہ ہو. اس کے نیچے عبید بھٹی, وہ بھی بڑے زبردست صحافی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ اس بات کی کوئی منطق اور وجہ سمجھ نہیں آتی. کیا یہ باجوہ کی توسیع کے بعد نون لیگ کے ساتھ ہوئے واقعات جیسے حالات ہوں گے؟ رجیم کے ماؤتھ پیسز کے مطابق جنرل عاصم عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں, کوئی جرنیل بھی عمران خان پر اعتبار نہیں کرتا. تو یہ سب کیوں اور کیسے ہوگا؟ نیچے فہیم جواب دیتے ہیں, اس طرح کا سوال کیا تھا تو جواب ملا کہ نفرت اپنی جگہ مگر ملک نہیں چل رہا, معیشت بہتر نہیں ہو رہی, سرمایہ کاری بھی نہیں آ رہی, تو حل یہ بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن کو سپیس دیں. اب اللہ جانتا ہے یہ لالی پاپ ہے یا حقیقت. نیچے پھر عبید بھٹی نے بڑا زبردست کا بات کیا کہ یہ صرف اور صرف لالی پاپ ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ایک اور کوشش ہے. پچھلے 3 سال میں ایسی کئی کہانیاں سامنے آ چکی ہیں. قابض گروہ کو نہ معیشت سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ عدم استحکام سے, ان کو صرف اپنی بادشاہت سے غرض ہے. اس کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. امریکہ ان کی پشت پر ہے تو انہیں کسی بات سے کیا غرض یا پریشانی. مزید لکھتے ہیں کہ یہ تاثر پھیلایا ہی اسی لیے جا رہا ہے تاکہ مکمل قبضے کے خلاف, اور یہ پوائنٹ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری کنورسیشن سنائی ہے, یہ تاثر پھیلایا ہی اسی لیے جا رہا ہے تاکہ مکمل قبضے کے خلاف کوئی عوامی تحریک شروع نہ ہو. ورنہ عقل یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی کہ رجیم کے ماؤتھ پیسز کے بقول جس شخص سے فوج ساری نفرت کرتی ہے, جرنیل نفرت کرتے ہیں, وہ واحد عوامی نمائندہ جماعت کو ریلیف دے دے. obviously یہ نہیں ہو سکتا. سو میں نے آپ کو اس لیے ساری کہانی بتائی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ چورن بکے گا, یوٹیوبرز بھی باتیں کریں گے, بہت ساری ہوں گی, شاید بدل جائیں حالات. میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ جب سب طاقت اپنے ہاتھ میں کر لے گا تو اس کو شریف و زرداریوں کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کے ساتھ اس کے معاملات طے ہو جائیں گے. وہ اپنا کوئی بندہ لے کر آئے گا, پھر وہ محسن نقوی کو بنائے, خود صدر بن جائے, سارے اختیارات صدر کو دے دے 28ویں ترمیم کر کے. ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو اب ضرورت نہیں رہی. یہ ایک تجزیہ ہے جو 100% فیکچول ہے کہ عاصم منیر کو اب شہباز شریف کی اور آصف زرداری کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے. ہر چیز اس نے لے لی ہے ان سے. اب بیسٹ اس کے لیے بلکہ ہے یہ کہ یہ کہیں پلٹا نہ مار دیں کہ ان سے حکومت چھین لی جائے, کیونکہ اگر ان کے پاس 2/3 اکثریت اس کے دباؤ میں آ کے کرنے والی ہے تو اس کے دباؤ کے بغیر بھی کرنے والی اکثریت ان کے پاس ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چورن بکے گا لیکن آپ نے خریدنا نہیں ہے. یہ پڑا ہوگا ہر دکان پہ جی, شاید آپ جی 30 کے بعد نہ دیکھیں گے کہ اب تو کر لیا سب کچھ. اب تو نجم سیٹھی بھی خیر بول رہا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کو چھوڑنا پڑ جائے تو اب تو سب سیف ہو گئے ہیں نا, کسی کو کوئی خطرہ نہیں. وہ ایک چول سا ہے, اسے لانچ کیا تھا کمپنی نے بڑا انٹلیکچوئل بنا کے, وہ جو راٹھی ہے انڈیا کا, اس کے مقابلے میں وہ ہوچ سی نکل آئی بیچ میں سے. لیکن وہ بھی اس کا کلپ آج لگا ہوا تھا ٹویٹر پہ, وہ بھی بول رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا گیا ہے اس کا کوئی ترمیم کوئی جو ہے نا اس سے نہیں ہے, ریفارم سے تعلق نہیں ہے, یہ عمران خان کے خوف میں کی گئی ہے. اب سب کو سکون ہو گیا. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اتنا کچھ برا کر رہے ہیں آپ کے لیے تو ہمیں کوئی تسلی تو دیں, تو وہ تسلی دے دی گئی ہے کہ اب آپ کوئی استثناء فکر نہ کریں. تو یہ میرے پاکستانی اس ٹائم پاکستان کی جو حقیقت اور اصلیت ہے کہ اس ٹائم سارا ملک دائروں کے سفر میں ہے, ہم آگے نہیں بڑھ رہے. ایسے میں امید نئی نسل سے ہونی چاہیے نا. 2 طبقات ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں ابھی رائٹ ناؤ. دیکھیں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پنجاب میں اتنا خوف پھیلا دیا گیا ہے, ایک تو لوگ ڈسکنیکٹڈ ہیں پنجاب کے بہت زیادہ, کبھی بھی انقلابی نہیں ہوئے یہ لوگ. عمران خان کی روز کی تقریریں سن کے کچھ انقلاب جاگا تھا لیکن وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے بالکل. تو انقلاب تو پنجاب والے لوگ تو مجھ سمیت کھڑے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ہم لوگ مطلب ہمارے ڈی این اے میں ہی انقلاب نہیں ہے. لیکن جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2 طبقات لا سکتے ہیں, شروع کر سکتے ہیں مزاحمت. ایک ججز کا میں بار بار کہتا ہوں, اور اب ایک اور طبقہ بیچ میں شامل ہو گیا, وہ ہیں اسٹوڈنٹس. اگر پی ٹی آئی جو کہ ملک کو جوڑنے والی قوت ہے, اس لیے پی ٹی آئی کا نام لینا ضروری ہے کہ وہ ملک کو جوڑنے والی قوت ہے اس ٹائم. پی ٹی آئی اگر سارے طلباء و طالبات کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, یہ جوان خون ہوتا ہے اور انقلاب ایسے ہی آتے ہیں. جس دن یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے نا, بچے کھڑے ہو جائیں گے, یونیورسٹیز کے کالج کے بچے کھڑے ہو جائیں گے, اس دن مزاحمت شروع ہوگی. کیونکہ نوجوان جو ہوتا ہے نا وہ
خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ سوچتا نہیں ہے کہ یار یہ بھی آگے بھی، جو اس کے ذہن میں اس کے سامنے صرف اس کی منزل ہوتی ہے کہ یار ہمیں کیا مل سکتا ہے. تو ایک تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، رپورٹس یہ ہو رہا ہے کہ مختلف کالجز میں یونیورسٹیز میں جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہاں تک پہنچتا ہے یہ وقت آنے والا بتائے گا. خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے، اور بچے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکول کے، کالجز اور یونیورسٹی کے بچے، کیونکہ یہ انہی کے مستقبل کا مسئلہ ہے. دیکھیں نا رائٹ ناؤ بڑی زبردست مثال، آئی تھنک شہزاد اکبر یہ مثال دے رہے تھے، یا شاید کسی پروگرام میں بہرحال میں نے دیکھا کہ دیکھیں کسی ٹیچر کو اگر غلط طریقے سے نکال دیا جاتا ہے، ٹیچر سے مثال لیتے ہیں نا، ہر بندے کا یہی ہے، غلط طریقے سے نکال دیتا ہے، جبری طور پہ نکال دیا جاتا ہے غیر قانونی طریقے سے. تو وہ پٹیشن لے کر جاتا تھا 199 کی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کا یہ جورسڈکشن ہی ختم کر دیا کہ اب وہ کہاں جائے گا بتائیں. تو عام بندے کو اگر کوئی طاقتور بندہ تکلیف پہنچاتا تھا، ڈسمس کر دیتا تھا، نوکری سے نکال دیتا تھا، یا ہزار مسئلے ہوتے ہیں، ان سب کا حل جو تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے. 184(3) کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو سپریم کورٹ 184(3) کی جورسڈکشن یوز کرتی تھی تصفیہ حل کرنے کے لیے، ریاستی اداروں کے درمیان، حکومت کے اور عوام کے درمیان. وہ 184 آرٹیکل پورے کا پورا ختم کر دیا گیا ہے، یعنی سموٹو کی ساری طاقت ختم ہی کر دی گئی ہے. اب کسی عدالت کے پاس سموٹو کی طاقت نہیں ہے. تو ہر پاکستانی اس سے افیکٹ ہوتا ہے، وچ مینس کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ 26ویں ترمیم نے کیا کیا. پہلے عدلیہ کو قابو کر لیا کہ وہ کوئی تبدیلی نہ لا سکیں، اپنا چیف جسٹس لگا لیا. جب وہ ہو گیا تو 27ویں ترمیم میں عدلیہ کو پوری طرح سے اپنے نیچے کر لیا، اور عدلیہ قابو ہو گئی تو جو ٹریکوٹمی آف پاور ہے نا، جس کی بنیاد ہے 73 کے آئین کی کہ ٹریکوٹمی آف پاور ہوگی، ایگزیکٹو اور عدلیہ علیحدہ ہوں گی، وہ انہوں نے مکس کر دیا. اب ایگزیکٹو ججز کیا تقرر کر رہا ہے، ایگزیکٹو یعنی صدر یا وزیر اعظم کر رہے ہیں یہ کام. یہ بنیاد کے خلاف ہے، اور آئین کی بنیاد کو کھودنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اور فارم 47 کی پارلیمنٹ کو تو بالکل نہیں دیا جا سکتا. تو بچہ ان ترامیم سے افیکٹ ہو رہا ہے، اور پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ بدلا جا رہا ہے. اس سے اخلاقی نقشہ پہلے بدل دیا گیا ہے، سیاسی نقشہ بدل دیا گیا ہے، اب عدالتی نقشہ بھی پوری طرح سے بدلا جا رہا ہے. اور یہ کسی بہت خطرناک مذموم مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے جرنیلوں کا کیا ہے. تنکوں کا محل آپ بنا لیں، جتنی مرضی محنت کر کے بنا لیں، ایک جھکڑ چڑھتا ہے، بلکہ ہلکی سی ہوا بھی چلتی ہے تو وہ سارا محل دھڑام سے گر جاتا ہے. یہ تنکوں سے بنایا جانے والا محل ہے جو تعمیر کیا گیا ہے. یہ جو ترامیم لائی گئی ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ تنکوں سے محل کھڑا کیا گیا اور اس کے اوپر گلو پھینک دی گئی ہے کہ یار اب نہیں گرے گا. لیکن اب یہ ہوگا کہ یہ گرے گا تو نہیں، لیکن یہ ہوا سے اڑ جائے گا، پورے کا پورا ٹوٹ کے گرے گا تو نہیں، بکھرے گا تو نہیں، اڑ جائے گا سارا. جب کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ان نیچرل ہو جاتی ہے تو سروائیو نہیں کر سکتی. تاریخ کا یہ سبق ہے. آپ کتنا کچھ ان نیچرل کریں گے اس ملک میں. آپ نے آئین کا حلیہ بدل کے اپنے لیے ایک ٹیکنیکل طریقے سے ایکسٹینشن لے لی، 8 سال جی میری نوکری ہے اب 2030 تک، ٹھیک ہے. آپ نے الیکشن چوری کر لیا، آپ نے جعلی پارلیمنٹ بنا دی، عوام کی نفرت اپنے عروج پر، عوام ان سیاسی جماعتوں کی شکلیں تک نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں تک کہ آپ کو اپنے حاضر سروس فوجی جو ہے رپورٹ ہو چکا ہے، آن نیٹ ورک میں ڈال کے آپ کو سوشل میڈیا پہ مقابلہ کرنے کے لیے لانچ کرنے پڑے. حاضر سروس لوگ کر رہے ہیں، پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ مقابلہ. ریٹائرڈ لوگوں کو کہا گیا کہ تم بھی لانچ ہو. کئی میں دیکھتا ہوں ریٹائرڈ کرنل لکھا ہوتا ہے ساتھ اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ ان نیچرل سسٹم ہے نمبر 1. نمبر 2، یہ بات درست ہے کہ واقعی ان سے ملک نہیں چل رہا، معیشت نہیں چل رہی، استحکام نہیں آ رہا، سرمایہ کاری نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں آ رہا. دباؤ روز بڑھ رہا ہے، اوپر سے عالمی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. اور ہر وقت ایک تلوار تو لٹکتی رہتی ہے کہ بھارت میں پھر کوئی دھماکہ ہوا تو جو اب انہوں نے ڈاکٹرائن بنا دیا کہ یہ پاکستان میں دھماکہ ہوگا تو ہم افغانستان پہ حملہ کریں گے. بھارت کہتا ہے ہمارے دھماکہ ہوگا تو ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے. آپ ذرا الٹ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو بھارت سپانسر کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، لیکن ہم حملہ کرتے ہیں افغانستان میں. لیکن اگر بھارت میں کوئی دھماکہ ہوگا تو بھارت حملہ کرے گا پاکستان میں. تو ہمیں بھارت پہ کرنا چاہیے، یہ نہیں ہوگا کبھی بھی، ہم نہیں کریں گے، ہم پہل نہیں کرتے. تو وہ ہر وقت دماغ میں ہے
کہ وہاں کچھ ہو گیا. ابھی جیسے سری نگر میں کچھ ہوا تو ڈر گئے سارے, پھر پتہ چلا وہ تو انہوں نے خود ہی کچھ پکڑا ہوا تھا امونیا کہ کیا تھا وہ, تو اس کو دھماکے سے تھانے میں پڑ گیا مقبوضہ کشمیر میں. پہلے تو گھبرا گئے سارے کہ ابھی دلی میں دھماکہ ہوا تھا, اب ادھر دھماکہ ہو گیا, یہ تو بھائی نئی جنگ, مودی تو مجبور ہو جائے گا, مودی تو پہلے ہی جہاز گرنے کی وجہ سے بڑا ذلیل ہوا ہوا ہے, وہ تو اب بدلہ لینا چاہے گا. اور دیکھیں خود ان کے اپنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کی اتنی سپیریئر ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ وہ 300 کلومیٹر کے فاصلے سے جہاز گرا دے گا, وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. سو دے ور کاٹ نیپنگ بیسیکلی, اونگ رہے تھے وہ. لیکن کیا اب وہ دوبارہ ایسی مسٹیک کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ زمانے چلے گئے کہ جب یہ مسٹیک ہو گئی تھی ان سے. ان کی دیکھیں ایئر فورس 24 گھنٹے کے لیے گراؤنڈ کر دی گئی تھی کہ اب آپ نے اڑنا نہیں ہے, اس لیے کہ دے ور کاٹ بائی سرپرائز کی یار اتنے دور سے, اتنے بیانڈ ویژول رینج تو سنا تھا 150 کلومیٹر, یہ 300-350 کلومیٹر سے کیسے مار رہے ہیں. وہاں سے پھر ان کو اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑی, لیکن اب ان کی اسٹریٹجی تیار ہوگی. سو پاکستان کے اندر کے حالات دیکھ لیں, دہشت گردی کے حالات دیکھ لیں, عدم استحکام کے حالات دیکھ لیں, اور پھر باقی ہر طرف مودی نے خود کو ریوائیو بھی کرنا ہے, اور کیسے کرنا ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو ٹھک ٹھک وہاں کا بھی خطرہ, ادھر سے افغان طالبان بھی ناراض, تو وہاں سے بھی ٹھک ٹھک کا خطرہ. سو ہر طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں. تو ایک کمپرومائز بندہ جو عالمی طاقتوں کا کانا ہو, جس کی لیجیٹیمیسی بالکل صفر ہو, وہ کتنا عرصہ ملک چلا سکے گا, میرا آپ سے سوال ہے. سو اس لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. خود بخود حالات مڑتے چلے جائیں گے اس طرف, اور ایک موومنٹ نے چلنا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کی موومنٹ ہو, وہ ججز کی ہو, یا وہ اکٹھی ہو جائے آپس میں مرج کر جائیں, لیکن ایک موومنٹ نے بھی چلنا ہے. اور یہ نیچرل ہوگا, آپ دیکھیں گے ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے چلے جائیں گے, اور نیچرلی ایک موومنٹ اٹھے گی اور اس نظام کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سو جائیں گے, اور جیسے ضیاء الحق کا ہمارے سے پچھلی جنریشن نے 11 سال مارشل لا برداشت کیا, یا ہم نے اپنے بچپن میں مشرف کا مارشل لا دیکھا تو وہ بھی بڑی ہنسی خوشی صاحب نے کیا. یہ والا مارشل لا میں کوئی ہنسی خوشی نہیں ہے. دیکھیں فرق سمجھیں. لوگ مجھے کہتے ہیں یار کیا آپ یہ امید کی بات کر رہے ہیں, ایوب خان بھی 10-11 سال رہ گیا, ضیاء الحق بھی 10-11 سال رہ گیا, مشرف نے 8-9 سال حکومت کی, تو یہ تو بڑا لمبا عرصہ رہے گا, تو یہ تو بڑا مشکل ہوگا. اور میں ان سے کہتا ہوں یار ان میں سے کوئی بھی ایسا غیر مقبول نہیں تھا. ذرائع ابلاغ پہ ان کا پورا کنٹرول تھا, تو خبریں یہ کنٹرول دیتے تھے, تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ان کے کارنامے کے, ان کو ہیرو سمجھتے تھے لوگ. مشرف کو ابھی تک کئی جو نوجوان نسل اس ٹائم بڑی ہوئی ہے, کئی جو جین زی ہیں یا ملینیلز کہہ لیں آپ, وہ اسے ہیرو سمجھتے ہیں کہ بڑا جی بڑا اچھا ڈکٹیٹر تھا, پر بڑا اچھا ڈکٹیٹر تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مقبول تھے یار اپنے دور میں. یہ بندہ پہلے دن سے گالیاں کھا رہا ہے, اور ہر روز اس کو گالیاں پڑنے کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ تو دیکھیں تو صحیح سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف کیسی کیسی باتیں چلتی ہیں اور بنتی ہیں. اور جب سے اسے استثناء لیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں جی تاریخ کا سب سے پہلا استثناء شیطان نے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو قیامت والے دن تک مہلت دے دے. یہ استثناء ہی تھا نا کہ قیامت تک میری پکڑ نہیں ہوگی. تو تاریخ کا سب سے پہلا استثناء شیطان نے مانگا تھا. یعنی استثناء مانگنا ہے ہی شیطانی صفت. تو جو استثناء لے رہا ہے وہ تو شیطان ہے, تو شیطان تو نہیں کامیاب ہوگا. دیکھیں دو ہی گروہ ہیں نا, ایک اللہ کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ واضح طور پہ کہ ایک اللہ کی جماعت ہے اور ایک شیطان کی جماعت ہے, اس کا گروہ ہے. اللہ کا جو گروہ ہوگا, جو جماعت ہوگی, وہی فلاح پائیں گے. اللہ حزب اللہ هم المفلحون, الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یعنی اگر آپ حق اور سچ پہ کھڑے ہیں, آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, اور آپ نے سیدھے رستے پر چلنا ہے, آپ کے کوئی مفادات ذاتی نہیں ہیں, تو آپ جیتیں گے. اس لیے میں جب عمران خان کی طرف دیکھتا ہوں تو اس بندے کا کوئی ذاتی مفاد جیل میں رہنے میں نہیں ہے, اس بندے کا کوئی ذاتی مفاد سیاست میں رہنے میں بھی نہیں ہے, اس بندے کا کوئی ذاتی مفاد وزیر اعظم بننے میں بھی نہیں ہے. اس نے کوئی جائیدادیں نہیں بنانی, اس نے کوئی سرے محل نہیں بنانے, اس نے کوئی ایون فیلڈ کی اپارٹمنٹ نہیں لینے, اس نے فیکٹریاں نہیں لگانی. اس کا کوئی ذاتی مفاد مقصد نہیں ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ وہ شخص بھی انشاءاللہ سرخرو ہوگا, کامیاب ہوگا. اور یہ قوم بھی جس نے ماریں کھائی ہیں, کچھ نہ کچھ کا ساس ہم نے ادا کیا ہے, اپنی کمزوریوں کا, کوتاہیوں کا, بزدلی کا, لیکن ابھی بہت سارا ادا کرنا باقی ہے. سو دیکھتے ہیں کہ حالات کب تک بہتر ہوتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو.